کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور الیوم الآخر و دار الآخرہ جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور اسے روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظالم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں اسے کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا، ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھ